الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے صلہ رحمی اور خدمت انسانیت۔ ماہ ربیع الثانی جاری اور ساری ہے اور ماہ مبارک حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال خاص نسبت رکھتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہی آپ کا مثال با کمال ہے اور اس 11ویں بھی بڑی 11ویں آکھیا جاتا ہے۔ انہاں دنوں کو نسبت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال۔ انہاں دنوں دے وچ عبادات کرنا، آپ کے نام دے کچھ خیرات کرنا، کچھ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، ویسے کوئی خاص اذکار کرنا، انہاں دی تاثیر اور انہاں دی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت کچھ بھی پڑھ کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روح کو ایصال کیا جائے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا جائے، تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی فیض نصیب ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ شہنشاہ ولایت نے، قطب الاقطاب نے، قطب اکبر نے،
اور اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے جب تک آپ کی منظوری نہ ہوئے کسی کو ولایت کا مقام نہیں ملتا، یعنی ولایت بھی آپ کی مہر کے نال ملتی ہے، اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور شان عطا فرمائی ہے، اور سانو اس گل تے مان ہے کہ اسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منن والے ہاں، انہاں دے نال محبت کرن والے ہاں، اور اسی انہاں دے کولوں فیض پان والے ہاں۔ اس نسبت کے نال بھی جتنا بھی ہو سکے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، آپ کے واسطے کچھ ہدیہ پیش کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس برکت کے نال بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اہل ایمان کو خالق کائنات نے مخاطب فرمایا اور فرمایا میرے سامنے نماز پڑھو، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو، میری رضا واسطے قیام کرو، میری رضا واسطے رکوع کرو، میری رضا واسطے سجدہ کرو، جو بھی ذکر کرو، جو بھی عبادت کرو میرے واسطے کرو۔ فرمایا وفعل الخیر، اور بھلائی والے کام کرو۔ یہ جو الفاظ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بعد خالق کائنات نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے۔ عبادت بھی کروا لیے، سب سے پہلا ایمان ہے، تو ایمان تو آ گیا جب خالق کائنات نے بلایا ہی ایمان والے ہو ہے، یعنی یہ پیغام انہاں واسطے ہے جنہیں ایمان والے نے، اور پھر فرمایا ایمان لیان تو بعد عبادت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، وہ کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے جھک کے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے جس وقت تسی فارغ ہونا ہے تو پھر اللہ دی مخلوق دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی پھر بھلائی والے کام کرنے ہیں۔ اب کیا نماز، سجدہ، عبادت، رکوع، سجود بھلائی والے کام نہیں ہیں؟ تو اصل بھلائی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اصل بھلائی تو ہے ہی اللہ کے سامنے جھکنا، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ عبادت کر کے پھر اس تو بعد بھی کچھ ایسا چیزاں نے جنہاں میں اللہ نے خیر رکھیا ہے، جنہاں میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے، جنہاں دے وچ تواڈے واسطے بہتری رکھی ہے۔ فرمایا جس وقت وہ اعمال کرو گے لعلکم تفلحون، تو پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی صرف عبادت کرنے دے نال ایک بندہ کہ نہیں میں عبادت ہی کرتا رہا، میں نماز ہی پڑھتا رہا، میں بڑا رکوع سجود کرتا رہا، تو وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ خالق کائنات نے فرمایا صرف ایک کامیابی نہیں، کامیابی یہ بھی ہے کہ تو دنیا تے آیا ہے، تیرے نال لوگ جڑے ہوئے نے، تیرے پڑوسی نے، تیرے محلے دار نے، تیرے رشتہ دار نے، تیرے والدین نے، تیری اولاد ہے، تیرے بہن بھائی نے، انہاں دے نال انہاں دے اوپر کوئی تیرے حق نے، تیرے اوپر کوئی انہاں دے حق نے، اور اس کے علاوہ اور اللہ نے مخلوق دے نال بھلا کرن دا، انہاں دی خیر خواہی کرن دا، انہاں واسطے آسانی کرن دا، تیرے کول بہت سارا خالق کائنات نے تینوں موقع عطا فرمایا ہے، تو اس نو بھی استعمال کر، اس وقت نو اللہ دی مخلوق واسطے بھی خرچ کر۔ جس وقت تو وہ کام کرے گا تو پھر تیری کامیابی یقینی ہے۔ تو اس آیت دے وچ خالق کائنات نے اپنی عبادت تو بعد اپنی مخلوق دے نال جو سارے تعلقات نے، جو سارے رویے نے، جو سارے معاملات نے، خالق کائنات نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا یہ جڑے کام نے
یہ بھی فضول نہیں نے، یہ بھی جڑے کام نے تیرے اللہ دی عبادت شمار ہون گے، یہ بھی تیری اللہ دی عبادت شمار ہوئے گی، تیرا ذکر تینوں یہ تیرا وقت ضائع نہیں جائے گا، بلکہ یہ جڑے تیرے کام نے وہ تیرے واسطے تیری کامیابی کی ضمانت بن جان گے۔ شریعت اسلامی جو اسی مسلمان ہاں، جو ساڈا دین ہے، اگر اسی اس گل کو ڈھونڈیے کہ ان کا دار و مدار کس چیز سے ہے، ان کی بنیاد کی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، ساری شریعت ایک انسان کو کی طلب کرتی ہے، کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے اور وہ دی سوچ، وہ دی صفت، وہ دی عادات، وہ دے خصائص کس طرح کے ہونے چاہیے۔ تو فرمایا گیا جلب المصالح و درء المفاسد، فرمایا شریعت اسلامی کا جڑا دار و مدار ہے وہ ہے فائدہ حاصل کرنا اور فساد کو دور کرنا، اپنے واسطے بھی صرف اپنا فائدہ نہیں، دوسروں کو بھی فائدہ دینا، دوسرے واسطے بھی فائدے کا کام کرنا، اللہ کی مخلوق کے واسطے آسانیاں پیدا کرنا، انہوں کی مدد کرنا، انہوں کے تعاون کرنا، انہوں کے محبت کرنا، جہاں اچھیاں چیزاں نے انہوں کو اپنانا، انہوں کو اختیار کرنا، جہاں بریاں چیزاں نے انہوں کو خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا، یعنی وہ جو چیزاں نقصان دہ ہیں انہوں ساریاں نو ترک کر دینا، جو فائدے مند نے انہوں ساریاں نو حاصل کر لینا، یہ شریعت کا دار و مدار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت چاہتی ہے کہ ایک عام جو مسلمان ہے اس کی ایک کوالٹی ہونی چاہیے ہے، اس کی ایک صفات ہونی چاہیے نے، ہر بلائی اندر ہونی چاہیے اور ہر برائی کو پاک ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ کوئی بھی اچھی صفت ہے، کوئی بھی بہتری ہے، کوئی بھی بلائی ہے وہ اس بندے دے وچ ہوئے، اور کوئی چھوٹے تو چھوٹا بھی ہے کوئی نقص ہے تو وہ بندے دے وچ نہ ہوئے، بلکہ ہر عیب ہر نقص تو وہ پاک ہوئے۔ جس وقت انسان کی ایک کیفیت بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیڑے بندے نے جڑے اللہ کو چنگے لگتے ہیں اور ایسے کیڑے کام نے جڑے اللہ کو پسند نے، یعنی وہ کیویں دے لوگ نے جڑے اللہ کو پسند نے اور وہ کیویں دے کام نے، کیڑے کام نے جڑے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ جڑے اللہ نو محبوب بندے نے وہ نے جو دوسروں نو نفع دیندے نے، انفعہم للناس جو لوگاں دی بھلائی دے واسطے کام کرتے ہیں۔ اپنے واسطے تو ہر بندہ ہی کوشش کرتا ہے، کون ہے جڑا نہیں کرتا؟ اپنے بھلے واسطے، اپنے خیر واسطے، اپنے نفع کے واسطے، اپنا نفع نقصان فائدہ اچھائی بھلائی ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن کیا ہر انسان کے ایسی صفات بھی ہیں کہ وہ دوسرے کے نفع کے بارے سوچتا ہوئے، وہ صرف اپنا نہ سوچے، وہ ہر کسی کا سوچے؟ تو جس وقت انسان دوسرا نہ بھلا کرے گا حقیقت میں ادو بھی اپنا ہی بھلا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی جی مثال ہے، کسی کے کولوں ناجائز طریقے نال مال طلب کرنا اسلام میں گناہ ہے۔ اب ایک بندہ ساڈے کول آتا ہے اور اگر اسی چاہیے تو اسی اندر کولوں مال حاصل کر سکتے ہیں، یعنی غیر شرعی طریقے کے نال اسی اندر کو لے سکتے ہیں اور وہ بندہ دینے کے واسطے بھی تیار ہے، لیکن انسان یہ سوچے یار یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، اگر اس کے پیسے میں غلط جگہ تے لواواں گا، اندر کو لے کے ضائع کراواں گا تو یہ نقصان ہے، ان کی بڑی محنت کی کمائی ہے، ان کی ضائع جائے گی، یہ نقصان ہوئے گا،
ایک گھر پریشان رہے گا، کوئی نہ کوئی ضرورت رہ جائے گی، تو میں یہ پیسے غلط جگہ تے نہیں لگوا، بلکہ میں یہ پیسے بچا دینا وا، یہ کام بھی ہو جائے اور یہ پیسے بھی بچ جان۔ اب اس بندے کا کام بھی ہو گیا، اندر پیسے بھی بچ گئے اور ان کا بھلا بھی ہو گیا، یعنی اس بندے نے اندر بھلا بھی کیتا، ان کا نفع بھی کیتا، اور حقیقت میں انہیں اپنا بھی نفع کیتا ہے کہ اگر اندر کو پیسے لے لینا تو اس نے تو حرام ہی رکھنا سی، اگر اندر کو پیسے لے کے کسی غلط بندے کو دیوا دیتا تو پھر بھی اندر برابر کا شریک سی، یا اگر ان کی وجہ نال اندر پیسے ضائع ہو جاتے تو پھر بھی وہ بندہ اندر برابر کا شریک ہے۔ اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے جڑا اتنا بے مثال بے مثل ہے، جس وقت انسان دوسرے کا بھلا سوچنا شروع کرتا ہے ان کا اپنا بھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا اپنا بھلا شروع ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اللہ تعالیٰ نے جو سانو دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ ایسا بے مثل بے مثال لا ریب ہے، ایسا اعلیٰ دین ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو وہ بندے چنگے لگتے ہیں جہے دوسرے دے نفع سوچتے ہیں، انفعہم للناس، جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُودٌ، اور اللہ کو جڑے کام پسند ہیں وہ کیسے نے کیڑے نے؟ فرمایا وہ ہے کسی اللہ دے بندے کو خوش کر دینا، کسی کو خوش کر دینا۔ تو اڈی وجہ کے نال اگر کوئی بندہ خوش ہو گیا ہے، انہوں خوشی ملی ہے، انہوں مسرت ملی ہے، وہ جو عمل ہے اللہ نے بڑا پسند ہے، اللہ دے بندے نے بھی خوش کیتا، نال اللہ نے بھی خوش کیتا۔ تو اس سے انسان اسا ایک انسان نو خوش کیتا ہے، لیکن انسان نو خوش کیتا رحمان راضی ہو گیا ہے، تو نفع کا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کو خوش کر کے رحمان کو خوش کر لینا اور انسان کو ناراض کر کے رحمان کو ناراض کر لینا، تو انسان نے اپنے اختیار دے وچ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگاں وچوں اللہ کو وہ لوگ پسند نے جڑے دوسرے دا نفع کرتے ہیں، اور کماں وچوں اللہ نو جڑے اعمال پسند نے انہاں وچوں اے عمل ہے کسی اللہ دے بندے کو خوش کر دینا۔ اور فرمایا تدخلہ علی مسلم نکشف عنہ قربتا او یقضی عنہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی مسلمان ہوتا بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے انہوں اندے وچوں کڈ لینا، یعنی کسی دی پریشانی وچوں نکال دینا۔ اگر اللہ نے تمہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اختیار ہے، کر سکتے ہو، تو کسی بندے تے اگر مشکل آ گئی ہے تو اندے نال تعاون کیتا جائے، انہوں اس پریشانی اس مصیبت وچوں نکالیا جائے، تو فرمایا اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تہاڈا مسلمان بھائی ہے اور اندے قرضہ ہے اور وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا، اور جو لین والا ہے وہ اندے نال مطالبہ کرتا ہے، اندے کو اس کو ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کے نہ دے کے چکر جو ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جڑے واقعی دین دی انہاں دی کیفیت نہیں ہوتی، وہ اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، نیت انہاں دی ہوتی ہے لیکن اتنے اخراجات نہیں ہوتے، اتنی آمدن نہیں ہوتی۔ فرمایا اگر تہاڈا کوئی بھائی ہے جن دے اوتے قرض ہے اور تسی اوندا قرضہ اللہ دی رضا واسطے ادا کر دو تو اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ بھوکا ہے انہوں تسی کھانا کھلا دیو تو اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ یعنی وہ اعمال جڑے اللہ نو محبوب نے وہ ہے کسی نو خوش کر دینا، کسی نو پریشانی چ کڈ دینا، کسی دا قرضہ ادا کر دینا، یا اگر کوئی بھوکا ہے تو انہوں کھانا کھلا دینا۔
تو یہ بالکل سمپل جے آسان جے اعمال نے، لیکن انہاں دا مقام، انہاں دی فضیلت اگر ویکھیے تو بہت اعلیٰ ہے۔ انہاں دا تعلق خالق دے نال بھی ہے، مخلوق دے نال بھی ہے، کہ بیک وقت تواڈے تے اللہ دا بندہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا ہے۔ اگر ساڈا کوئی بھائی ہے اور وہ مجبور لاچار ہے، بھوکا ہے، تسی اگر انہوں کھانا کھلاؤ گے تو خوش نہیں ہوئے گا، ضرور خوش ہوئے گا، اور انہوں کھانا کھلا کے تمہیں ایک سرور بھی ملے گا، اور وہ بھی خوش ہے، اور انہوں کھانا کھلان دے نال اللہ بھی خوش ہو گیا ہے کہ اس بندے نے میرے بندے کا خیال کیتا ہے، اس نے ان نال محبت کی ہے۔ حالانکہ اللہ نے عطا فرمائے ہوئے رزق دے وچ ایک وقت کا کسی کو کھانا کھلا دینا کوئی مہنگا نہیں رکھتا، کوئی ایسا زیادہ انسان واسطے برڈن نہیں ہے، لیکن اصل ہے انسان کی نیت، وہ دی نیت پاک ہے، وہ دا ارادہ صاف ہے، وہ دی نظر اللہ کی رضا تے ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے تیرا ایک کھانا بھی میں تو راضی کرنے واسطے کافی ہے اگر تو میرے بندے کو کھلایا ہے۔ تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ آئے میرے کول اور وہ ہوئے پریشان اور میں ان کی حاجت کو پورا کر دیا، اس کی چھوٹی حاجت ہوئے، بڑی ہوئے، دینی ہوئے، دنیاوی ہوئے، ہونی تو جائز ہی ہے، غیر شرعی کام میں کسی نال تعاون کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی دے وچ، انہیں کہ اسی خیر خواہی کرنی ہے تو وہ غلط بندہ ہے تو اندر نال بھی سپورٹ کرتے جاؤ، تو غلط بندے کو سپورٹ نہیں کرنا، غلط جگہ پہ خرچ کریں گے تو سارا خرچ کیتا بھی سارے واسطے وبال بن جائے گا، غلط جگہ پہ خرچ کیتا وبال ہے، درست جگہ پہ خرچ کیتا رحمت ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لا یصدون عن سبیل اللہ ينفقون اموالهم، کہ وہ لوگ جنہیں اپنا مال اس وجہ تو خرچ کرتے ہیں کہ وہ دین دا رستہ روکن، دین دا رستہ ہے، ہر غلط جگہ تے روپیہ لگانا وہ دین دی مخالفت ہے۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، وہ پیسہ، وہ روپیہ، وہ مال انہاں واسطے قیامت دے دن باعث حسرت ہوئے گا، باعث ندامت ہوئے گا، اور انہاں کو پوچھا جائے گا کہ تو اے روپیہ، اے پیسہ، اے مال غلط جگہ تے کیوں لگایا، تو دین دی مخالفت تے یہ کیوں خرچ کیتا؟ لیکن وہ روپیہ، وہ پیسہ جو اللہ دی رضا واسطے خرچ کیتا گیا، دین دے کاماں وچ خرچ کیتا گیا، تو دین دا کام صرف مسجد مدرسہ نہیں ہے کہ مسجد ہی دین دا کام ہے، مدرسہ ہی دین دا کام ہے، مولوی صاحب کی خدمت کرنا ہی دین دا کام ہے، ساڑھے بھائی، ساڑھیاں بہناں، سارے رشتہ دار، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بیوہ، کوئی پڑوسی، کوئی پریشان، یہ سارے اللہ کی مخلوق نے، تو جدو جتنے ضرورت ہے اوتھے انہوں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ بنائیاں نے، ایک جگہ نہیں رکھی، تو ہر جو جگہ ہے وہ اسلام کی جگہ ہی ہے۔ حالانکہ بظاہری طور پہ بھوکے کو کھانا کھلانا تو بندے کو کھلایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم بندے کو کھانا ضرور کھلایا ہے، لیکن تم کھلایا میری رضا واسطے، لہذا تیرے اس کھانے کی قیمت بڑھ گئی ہے، تیرے اس کھانے کی قدر بڑھ گئی ہے، اور اگر نہیں کھلایا تو تیرے کو پوچھا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دن ایک شخص آئے گا اور اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرمائے گا کہ یار تیرے کو کافی مال سی، تیرے کو خیر سی، اور میں بھوکا رہا ہوں تو تم نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ ورد کرے گا یا اللہ پاک تو تے کھان پین تو پاک ہے، تینوں کھان کی طلب کیا ہے؟ ایک آئے گا اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا، وہ کہے گا یا اللہ پاک تینوں پانی کی طلب ہے۔ ایک اور آئے گا اللہ فرمائے گا میرے کو کپڑے نہیں سن تو میں نے کپڑے نہیں لے کے دیتے، تو میرا خیال نہیں کیتا،
وہ آکھے گا یا اللہ پاک تینوں لباس کی کیا طلب ہے؟ ایک شخص آئے گا اللہ اس نے فرمایا گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے واسطے نہیں آیا تو وہ عرض کرے گا مولا تو کیویں بیمار ہو سکتا ہے؟ تو خالق کائنات پھر سارے کو فرمائے گا وہ فلاں بندہ جڑا بھوکا سی اگر تو انہوں کھلاتا تو میں نے کھلایا ہے، فلاں پیاسے نو اگر پانی پلانا تو ایسے ہی سی جنہیں تو مینو پلایا ہے، فلاں بے لباس سی اگر تو انہوں لباس لے کے دیتا تو ایویں سی جنہیں تو مینو لے کے دیتا ہے، فلاں تیرا بھائی بیمار سی اگر تو ان کی عیادت کے واسطے جاتا ایسی سی جنہیں تو میرے کو آیا ہے۔ خالق کائنات نے واضح فرما دیتا اللہ دی مخلوق نال اللہ دی رضا واسطے پیار کریے، وہ پیار اللہ دے نال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی شریف کے وچ ایک مہینہ اعتکاف بیٹھن نالوں مینوں زیادہ پسند ہے میں کسے مسلمان بھائی دی کسے حاجت کو پورا کر سکا، یعنی اگر میری وجہ دے نال کسے دا بھلا ہوتا ہے، کسے دا اچھا ہوتا ہے، کسے دی کوئی پریشانی ٹلدی ہے، فرمایا میں اعتکاف کرن نالوں اس دے نال جا کے ان کی حاجت کو پورا کرنا میں پسند کرنا ہوں، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو اساں اپنے رشتے ویکھنے ہاں، اپنے تعلقات ویکھنے ہاں، اللہ والا رشتہ جو انسان کی نظر میں آ جاتا ہے نا بھی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، پھر سارے پیارے لگتے ہیں، پھر انسان یہ نہیں آتا کہ میری رشتہ داری کوئی نہیں، ان تو میرا تعلق ہی کوئی نہیں، ان میرا کی لین دین ہے، تو ان تیرا کوئی لین دین نہیں، لیکن جن کا یہ بندہ ہے جن کی یہ مخلوق ہے اور تو بھی ان کا ہی بندہ ہے، اندر تیرا لین دین ہے، اندر تیرا تعلق ہے، اگر تو ان کی رضا واسطے اللہ کی مخلوق کا بھلا کرے گا وہ مالک تیرا بھلا کر پائے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس آیت میں اللہ نے تمام نبیاں دی مشترکہ صفتاں دا ذکر فرمایا ہے، جننے بھی نبی آئے نے اللہ نے انہوں نے کیویں دا بنا کے بھیجا ہے اور وہ نبی کی کرتے سن۔ ویسے تو ہر نبی دی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے، لیکن کچھ ایسا چیزاں ہوندیاں نے جہاں دوسریاں دے نال ملدیاں جلدیاں نے، مشترکہ نے، یعنی وہ صفات جو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہیں، وہ صفت ہے جو ہر نبی دے وچ پائی جاتی ہے، وہ کہڑی صفتاں نے خالق کائنات نے انہوں نے ذکر فرمایا وہ ایسے لوگ سن جڑے ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ایسے سن جڑے لوگاں نو ہدایت تے چلن دا حکم دیندے سن۔ ہر نبی نے لوگاں نو ہدایت دے رستے تے چلایا اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اساں انہاں دی طرف وہی فرمائی خیرات یعنی بھلائی والے کماں دی۔ فعل الخیرات، فعل کہتے ہیں کم نو، خیر دی جمع خیرات ہے اور خیر کہتے ہیں بھلائی نو، تو فرمایا جڑے بھلائی والے کام نے اللہ نے وہ سارے نبیاں دی طرف وہی فرمائے نے کہ تساں اگر کرنا ہے تو اللہ دی مخلوق دا بھلا کرنا ہے۔ تو یہ نبیاں دی شان ہے، یہ نبیاں دی عظمت ہے، انہوں نے اپنے واسطے کچھ نہیں کیتا۔ کسی بھی نبی کی سیرت پڑھ لو، قرآن پاک پڑھ لو، کسی نبی نے اپنے واسطے کچھ نہیں کیتا، نہ انہوں نے جائیداد اکٹھی کی ہے، نہ انہوں نے مال اکٹھا کیتا ہے، نہ انہوں نے اعلیٰ مکان بنائے نے، نہ انہوں نے اعلیٰ کاروبار کیتے نے، نہ انہوں نے لوگوں کو پیسے لے نے، نہ انہوں نے چندہ لیا ہے، نہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ تسی آکھو کہ تسا بڑا چنگا کام کیتا ہے۔
جن اسی پنجابی کہنے لگے واہ واہ بندہ کراوے کہ واہ واہ تھوڑی کیا بات ہے. انہوں نے یہی کیا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تواڈے کول اسی اجر کوئی نہیں لینا، جو تواڈے نال کیتا ہے اے دا اجر سانو ساڈا رب عطا کرے گا. ان اجری الا علی اللہ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم. خالق کائنات نے فرمایا ہے میرے حبیب تساں انہاں نوں ارشاد فرماؤ میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں لینا، میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ دے ذمہ کرم تے ہے. وہو علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ ایسا ہے جو ہر چیز نوں ویکھدا پیا ہے. فرمایا کہ میں نے دکھان دی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک کہ میں نیکی دا کام کرتا ہوں. بعض مرتبہ انسان کے ذہن سے بھی خیال آ جاتا ہے کہ میں نیکی کی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلیا ہے کہ نہیں چلیا، تو میں اتنے چنگے کام کیتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں لگیا ہے کہ نہیں لگیا. خالق کائنات نے فرمایا کسی کو پتہ لگان کی ضرورت نہیں، جن کو پتہ لگنا چاہیے انہوں پتہ ہے تو کی کیتا ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت تینوں دیکھتا پیا ہے. تو یہ انبیاء کرام کی شان ہے، انبیاء کرام کی عظمت ہے. انہوں نے جو کیتا ہے اللہ کی رضا واسطے کیتا ہے، اور ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کیتی ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کیتی ہے، انہوں کی خیر خائی کیتی ہے. تائی تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے واسطے لفظ حریص کا ذکر فرمایا ہے. حریص علیکم، حریص ہرس کے وچوں ہے. اور عمومی طور پہ دیکھیے تو ہرس جہاں لفظ ہے یہ خوبصورت نہیں ہے، یعنی ہرس اردو میں لالچ ہے. تو لالچ تو نبی کی میں لالچی ہو سکتا ہے، نبی تو لالچی نہیں ہے، لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب کے واسطے قرآن پاک میں یہ لفظ ذکر فرمایا حریص علیکم، کہ میرا نبی تواڈے واسطے حریص ہے. پھر یہ ترجمہ کیا کیتا گیا؟ وہ نبی ایسا ہے جو سب تو بڑھ کے تواڈا خیر خواہ ہے، یعنی اپنے واسطے انہوں لالچ کوئی نہیں. جہاں تواڈے بھلے واسطے کرو پھر وہ حریص نہیں، وہ خیر خواہ بن جاتا ہے. تو وہ خیر خواہ ہے، وہ تواڈا بھلا چاہتا ہے، تانوں بچانا چاہتا ہے، تانوں جنت لے کے جانا چاہتا ہے، اللہ کے عذاب کو بچانا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو لے کے دینا چاہتا ہے. وہ ایسا نبی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ امت دے مخلوق دے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، انہوں کی بھلائی واسطے وہ کام کرتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ زکات بھی دیتے ہیں، اور وہ سارے واسطے عبادت بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جہے صرف نماز سے رہ جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا وا، میں زکات دینا وا، میں بڑا ذکر کرنا وا، تو ہوں میرا کام ٹھیک ہو گیا. کچھ بندے ہوتے ہیں جہے نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، لیکن مخلوق کے نال بڑا تعلق اچھا ہے، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، غریباں کا خیال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہیں کہ اسی ادھر ہی نکل جاواں گے. خالق کائنات نے فرمایا ادھر بھی نہیں نکلا جانا نہ ادھر نکل جانا. یہ دونوں چیزاں جدوں ملن گیاں تو پھر کامیاب رہے گا. پہلی جو آیت میں دونوں پڑھ کے سنائی ہے، خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیرات، کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اور بھلائی والے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. اور جی میں ہون تو سنائی ہے انبیاء کرام کی شان. فرمایا ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. اس آیت میں عبادت پہلے ہے اور بھلائی والے کام بعد وچ نے. اس آیت وچ بھلائی والے کام پہلے نے، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. عبادت، نماز، زکات بعد وچ ہے. تو یعنی پتہ چلیا خالق کائنات نے انہاں دونوں چیزاں نوں جوڑ دیتا ہے. عبادت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی ادا کرنی ہے، اور بھلائی کے کام بھی کرنے نے، اور پھر وہ کامیاب ہو جائے گا. دوران عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص سے نال تشریف لائے
چند سوالات حضور کے نال کیتے نے، بڑی محبت نال سننا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ ایک بندہ آیا حضرت غفاری کے کول، عرض کرتا ہے کہ میں کچھ گلاں پوچھنیاں نے، بندہ کیویں کامیاب ہو جائے، نجات کیویں مل سکتی ہے، تو مینوں تے گل کرنی نہیں آتی، تو چل میرے نال حضور دے کول۔ تساں پوچھیا جے، میں نہیں پتہ لگ جائے گا۔ آپ آ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ینجی العبد من النار، ایسی کیڑی چیز ہے جن دے نال بندہ جہنم دے عذاب دے کولوں بچ جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ، اللہ تے ایمان لیانا انسان کو دوزخ دے کولوں بچا لیتا ہے۔ سر وقت میں اس کو پڑھتے جانا، اس ذہن وچ رکھتے جائے۔ آپ عرض کرتے ہیں، پھر عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ مال ایمان عمل، کیا ایمان کے نال کوئی عمل بھی ہے کہ جن کے نال بندہ نکل جائے گا؟ ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، ایمان دے وچ تو سارے اعمال نے، تو پتہ کیویں لگے گا کہ کیڑے کام نال بندہ بچ سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یرضا مما رزقہ اللہ، اللہ نے جڑا انہوں رزق عطا کیتا ہے ان دے وچوں اللہ دی رضا واسطے خرچ کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ ایسا ہوئے جن کے کوئی پیسے ہی نہ ہو تو وہ اللہ کو کیویں راضی کرے گا؟ جڑا آپ فقیر ہے وہ کیویں اللہ کو راضی کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندہ ایویں کرے، وہ نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائیاں تو روکے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہے، نیکی کی گل کہنی چاہیے، برائی کو روکنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ گنگا ہو جائے تو وہ پھر کی کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ گنگا ہے اور اگر وہ گنگا ہے تو بول نہیں سکتا، کسی نہ نیکی کا کام کہہ سکتا ہے نہ برائی کو روک سکتا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ مصیبت پھنسیا ہوئے یا بندہ کرے ڈگ پوے انہوں باندھ پھڑ کے انہوں کر دے اللہ انہوں بچا لے گا۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ انجدہ ہی ہوئے لیکن وہ آپ ہی بڑا کمزور ہوئے، وہ کسی کو کی کرے گا؟ اندر اتنی بھی طاقت نہ ہوئے بھئی وہ کسی نو ڈگے نو پکڑ کے سہارا دے، وہ آپ ہی ضعیف ہوئے تو پھر وہ کی کرے گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جڑا صاحب ہے نا جن کی تو گل کرتا ہے یہ اتنا ہی کمزور ہو گیا ہے، اصلوں ہی رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کوئی گل نہیں، اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اگر کوئی بندہ راہ بھول جائے انہوں دس دے کہ آ راہ سیدھا ہی، انہوں سیدھا راہ دس دے تو پھر بھی وہ بچ جائے گا۔ اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، راہ بھی نہ دس سکے تو پھر وہ بندہ کی کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، آدھے آپ کو روک کے رکھے بھی ان کی وجہ تو کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعل ذلك دخل الجنہ، جڑے بندے یہ کام کر لیا کیا وہ جنت جائے گا؟ جڑا بندہ یہ کر لے کیا وہ جنت جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، جڑا بندہ ایک کام کر لے میں محمد اودی باہ پھڑ کے جنت لے کے جاواں گا۔ فرمایا کہ جڑا اصل بھی رہا ہے وہ اتنا تو کر سکتا ہے۔ اب اسی اندازہ لگاؤ کہ اللہ دے مخلوق دے نال محبت کرنا، انہاں دی خیر خواہی کرنا، انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ،
فَأَحَبُّ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَحْسَنِ عَيَالِهِ، فرمایا یہ ساری مخلوق اللہ دی عیال ہے اور اس پوری عیال دے وچوں اللہ نو وہ پسند ہے جہاں ان دی مخلوق نال پیار کرتا ہے۔